جبلی آیا، ادھر ادھر کی نئی خبریں لایا، جاوید کا پتہ نہ لایا۔ رشید امین کے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ 2 دن بعد امین چلا جائے گا، حافظ بنے گا، عالم بنے گا۔ ساتھ ساتھ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ جبلی ہوں ہاں کرتا رہا، پھر رشید کے کان میں سرگوشی کی۔ جاوید کے گھر کا پتہ ملا ہے، چل کر دیکھ لے، وہی ہے کہ نہیں۔ رشید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے خوشی سے۔ امین کو گھر میں ہی چھوڑ کر وہ جبلی کے ساتھ آ گیا۔ جبلی اسے 2 گھنٹے گھماتا رہا، بار بار فون کرتا رہا۔ 1-2 جگہ رکا، جاوید کا پوچھا۔ جاوید ان گھروں سے نہ نکلا۔ مایوس رشید گھر واپس آ گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امین سے کنڈی لگوا کر تسلی کر کے ہی وہ گیا تھا۔ امین کو اندر ہی ہونا چاہیے تھا، رشید کے گھر کوئی آتا نہیں تھا۔ پھر بھی امین کو رشید نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ نہیں کھولنا، لیکن اب دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امین وہ بچہ ہی نہیں تھا جو کھیلنے یا کسی اور کام سے گھر سے باہر جاتا۔ رشید پر انوکھی کیفیت ہو کر گزری موت سے۔ اس نے جبلی کو فون کیا کہ اسے بتائے کہ امین یہاں کہیں نہیں ہے، آ کر اس کی مدد کرے۔ وہ آس پاس کئی بار دیکھ آیا تھا، آثار اچھے نہیں تھے، اس کا دل ڈوب رہا تھا، اسی لیے فوری جبلی کو فون کیا۔ جبلی کے جواب سے رشید ڈگمگا کر گر گیا اور زمین کی رفتار کے ساتھ گھومنے لگا۔ کاکا میرے پاس ہے، پیسے دے اور لے جا۔ پیسے، پیسے، پیسے۔ یہ پیسہ سب برباد کر چکا ہے، برباد کو بھی اور برباد کرے گا، کتنا اور۔ جبلی کو اور پیسے چاہیے تھے، اتنے پیسے تو وہ اسے دے چکا تھا۔ یکدم رشید پر آشکار ہوا۔ رشید کیسے بھول گیا کہ جبلی پرانا تعلق اس کے ساتھ نبھائے گا۔ اسے سب سمجھ آ گئی کہ جبلی نے دراصل جاوید کو ڈھونڈا ہی نہیں، اس سے بہانے بہانے سے پیسے لیتا رہا تھا، کبھی 20، کبھی 30,000۔ رشید نے کیسے توقع کر لی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا، وہ بازاری ہے، بھاؤ کرے گا یا چاو۔ رشید غصے سے کھولنے لگا۔ وہ اس کے اتنے پیسے کھا چکا تھا، اب تو وہ اسے 1 کوڑی بھی نہیں دے گا۔ اسے دے دیے تو امین کے لیے کیا بچے گا؟ اس پیارے امین کا کیا ہوگا جو پیاری پیاری من مونی باتیں سیکھ چکا ہے؟ پیارے امین، بڑے پاپا کا کیا نام ہے؟ بابا رشید، میرے پیارے بابا جان۔ سب سے بڑے بابا کا؟ میاں جی، اللہ انہیں پیار سے اپنے پاس رکھے، آمین۔ ابو امی؟ پیارے ابو جی جاوید اور پیاری امی نور فاطمہ۔ اور امین کون؟ امین بابا کا بیٹا، بابا کی جان، میاں جی کا بیٹا، پیارے امی ابو کا پیارا۔ امین سب کا پیارا، سب پیارے، امین بھی پیارا، امین۔ دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر رشید کی آنکھوں پر رکھ دیتا۔ ہم سب مر جائیں گے نا امین پیارے؟ جی بابا، سب۔ جو مر جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ میاں جی کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ جو زندہ رہیں گے وہ کیا کریں گے میرے چاند؟ وہ دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر اللہ میاں جی سے، اللہ میاں جی سے کہیں گے کہ سب کو معاف کر دو نا، آمین۔ تم یہ دعا کرتے رہو گے ہمیشہ بابا جی، ہمیشہ، ہر روز سونے سے پہلے، اٹھنے کے فوراً بعد، اللہ میاں جی سب کو معاف کر دو، آمین۔ ہم سب مر جائیں گے نا؟ میں مر جاؤں گا تو رو گے تو نہیں امین بیٹے؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ پر میں کس کے ساتھ سوؤں گا؟ رشید نے بڑھ کر اسے چٹا چٹ چوما۔ بہادر بن جاؤ۔ میں بہادر ہوں، اللہ میاں جی سے محبت کرتا ہوں، میں بہادر ہوں بابا جی۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن اکیلا کوئی بھی بہادر نہیں ہوتا۔ اپنوں کے بغیر رہنا سیکھ لینا، یہ بہادری کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ الٹے پیروں رشید غصے میں جبلی کی طرف آیا۔ بازار سے ذرا پرے اس کا اڈا تھا، جہاں رات رات بھر شراب اور دوسرے نشے چلتے رہتے۔ کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں چرس خریدنے آتے اور لڑکے نشہ کر کے وہیں پڑے ہوتے، ساتھ ادھر ادھر کے دوسرے گنڈے بدماش بھی موجود ہوتے۔ خون کا دباؤ رشید میں بڑھ رہا تھا۔
اس کا دماغ اور پیٹ پھٹنے کے قریب تھے۔ غصے سے وہ اندھا ہو رہا تھا اور لڑکھڑا کر گر رہا تھا۔ امین پیارے، رشید سسکنے لگا، میں نے تیرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ رستے بھر روتا رہا۔ اس کے اندر ٹن ٹن چھڑی تھی۔ خدا جانے کس گھڑی کی آمد کے لیے چھڑی تھی۔ اڈے سے پرے ہی رشید نے آستین سے اچھی طرح آنکھیں صاف کر لی، مگر آنکھیں سرخ ہی رہی۔ غصے سے کپکپاہٹ جو چھڑی تھی وہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ خود کو قائم دم رکھے جب رشید وہاں پہنچا تو جو پہلا منظر اس نے دیکھا، اس منظر کو دیکھنے سے پہلے کاش وہ تیز دھار آلے سے خود کا گلا کاٹ لیتا۔ ایک موٹے گجر بدماش کی ایک ٹانگ کو امین اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھوں سے زمین پر بیٹھا دبا رہا تھا۔ بہت روتا رہا تھا۔ گمسم ہچکی ابھی بھی بندھی تھی۔ جبلی ذرا فاصلے پر کرسی پر بیٹھا پی رہا تھا۔ ادھر ادھر چند نشئی لڑکے بیٹھے تھے۔ جبلی جانتا تھا کہ رشید بس آیا کہ آیا اور اس نے جان بوجھ کر امین کو اس کام سے لگایا تھا۔ رشید بیچارہ ڈلی ہوئی عمر کا کھنڈر، نکارہ گردوں اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ امین کی طرف لپکا۔ جیسے ہی امین کی طرف جھکا، گجر بدماش نے ایک زوردار لات اس کے منہ پر دھری۔ رشید درد سے زور بلبلاتا، لیکن وہ امین کے لیے پہلے ہی بلبلا رہا تھا۔ اسی گجر نے 2 دن اور رکھی۔ طریقے سے بات کر چاند، بچے کو ہاتھ نہ لگا۔ جبلی امین کو گھسیٹ کر اندر کر آیا۔ امین بابا بابا چلانے لگا۔ یہ دے دے، اندر کر چاند، تو مجھے جانتا نہیں، وہ بھونک رہا تھا۔ جبلی اطمینان سے کرسی پر بیٹھا تھا، جیسے الحمرا ہال میں تھیٹر دیکھ رہا ہو۔ نشئی لڑکوں نے سر اٹھانے کی زحمت بھی نہ کی۔ رشید درد سے دوہرا ہوتا اندر امین کی آواز کی طرف لپکا۔ جبلی کے 2 آدمیوں نے اسے گھسیٹ کر نیچے پٹکا۔ گجر بدماش نے اپنی وزنی ٹانگ اس کی گردن پر رکھی اور پورا زور ڈال دیا۔ وہ 2.5-3 سال سے بیمار تھا، 1.5 سال سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھا۔ وہ تو ایک بچے سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کہاں اس موٹے سانڈے سے مقابلہ کرتا۔ اس کی ٹانگ کے نیچے تڑپتا رہا، جا بجا خون نکلنے لگا، اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ اس ساڑ نے تو لاتوں کی برسات کر دی، 7 گالیاں دے رہا تھا، خوب دل لگا کر مار رہا تھا۔ کہا ہے ٹک کر بات کر، ادھر کدھر جا رہا ہے؟ تیرے یار ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بات کر، پیسے رکھ ادھر اور لے جا اسے۔ لاتیں اس کے پیٹ میں لگی۔ رشید درد سے چلانے لگا، چلاتے ہوئے بھی امین کا نام ہی لے رہا تھا۔ دور کہیں اندر سے اسے بابا بابا کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی کہہ گیا ہے کہ جو محبت کر لیتا ہے وہ کسی اور کام کا نہیں رہتا۔ رشید اس کہے کی زندہ تصویر بنے ہیرا منڈی کی زمین پر تکلیف سے، کرب سے، محبت سے بلبلا رہا تھا۔ وہ امین کے علاوہ ہر کام سے گیا۔ یہی وہ بازار تھا اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں وہ چٹکی سے دھول سے برباد کر سکتا تھا۔ کیا اوقات تھی جبلی کی! اس کی جھوٹی شراب اور سگریٹ کے ٹوٹے پیا کرتا تھا، اس کی ٹانگیں دبایا کرتا تھا۔ اسی اڈے پر وہ سب موج مستی کرتے تھے، اپنی من پسند محفلیں لگاتے، جھومتے، جوا کھیلتے۔ آج نرالا ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا، اسی کا امین اور اسی سے پیسے۔ رشید کی کنپٹیاں سلگنے لگی، اس کا جی چاہا ایک ایک کا خون کرتے۔ رشید اٹھا اور جبلی پر چپٹا، اس کا گلا دبوچ لیا۔ رشید تو شیر بن چکا تھا۔ جبلی کی اتنی ہمت، قرآن پاک پڑھنے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے فرشتے کا سودا، یہ کم ذات بازار والے کیا جانے امین کیا ہے۔ وہ سب کے لیے مغفرت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر چومنے والا، اس کے سینے پر سر رکھے درود پڑھتے پڑھتے سو جانے والا۔ امین کیا ہے؟ کوئی رشید چاند سے پوچھے، اپنی پیاری آواز سے لوری دے سلانے والا۔ اللہ ہو، اللہ ہو، پیارے ہمارے اللہ، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اس بازار میں اس کے دام لگانے لائے ہو؟ گردن رشید کے کانپتے ہاتھوں میں جکڑی تھی۔ اڈے پر موجود باقی بدماش رشید پر بل پڑے۔ ایک نے پستول نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ سب مل کر رشید چاند کو مارنے لگے۔ گلابی مر چکی تھی۔
میاں جی کا خدا جانتا ہے کیا بنا۔ رشید چاند بدماشوں کے ہاتھوں پٹ رہا ہے۔ امین بابا بابا چلا رہا ہے۔ کیا یہ سب قسمت کے کھیل ہیں؟ میاں کو کس نے کہا تھا ہیرا منڈی آ کر گناہ کرے؟ رشید چاند دلال نہ بنتا تو کیا بنتا؟ حلال کے ہوتے ہوئے بھی جاوید نے اپنے بچوں کی دکان سجائی۔ وہ اگر دلال نہ بنتا تو امین کہاں ہوتا؟ یہ سب تو انسان کے رچائے کھیل ہیں۔ جو کھیل انسان رچاتا ہے ان میں ہار جیت نہیں ہوتی، ان کے بھیانک انجام ہوتے ہیں، اور وہ صرف انجام نہیں کہلاتے، انہیں کئی نام مل جاتے ہیں۔ جو کچھ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے برباد ہی ہوتا ہے۔ نفس کو ہی دیکھ لیں۔ امین امین بابا بابا، یہ آوازیں اڈے پر گونجتی رہی۔ ان میں سے ایک آواز بند ہو گئی۔ جبلی نے غصے میں باولے کتے کی طرح رشید کو ادھیڑ ڈالا۔ رشید کی اتنی ہمت کہ وہ اس کی گردن دبوچے۔ جبلی تو اسے کچا نہ کھا جائے۔ اس نے سب کو پرے کر دیا اور حرام خود بیڑے کی طرح اسے چیر ڈالا۔ رشید کب کا بے ہوش ہو چکا تھا، جا بجا خون نکل کر پھیل چکا تھا۔ دو بدماش اسے گھسیٹ کر سڑک کے کنارے پھینک آئے۔ رات کے سڑک کنارے خون میں لت پت ایک لاش کو چند راہگیروں نے دیکھا تو ایدی سینٹر فون کیا۔ ایمبولینس آئی۔ اس کی سانسیں ابھی باقی تھی۔ اسے ایمرجنسی میں قریبی ہسپتال لے گئے۔ رشید کی بس سانسیں ہی باقی تھیں۔ خون بہت نکل چکا تھا، اندر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ 3 دن وہ سرکاری ہسپتال کی ایمرجنسی میں رہا۔ وہ چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ چند دنوں کا مہمان تھا۔ اسے وارڈروب میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ موت سے نیند میں تھا، کپ کپاتی پلکوں اور بے چین پتلیوں کے ساتھ۔ اندر، کہیں بہت اندر، امین امین کرتا۔ اسے وارڈ میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ کالی سیاہ چادر میں ملبوس ایک سوگوار عورت کے قریب سے گزرا۔ وہ چونکی۔ اسے سمجھ آئی نہ یاد آیا کہ وہ کیوں چونکی، آخر کیوں؟ یہ کیا ہوا تھا رشید بھائی؟ اشارہ پیشانی کی طرف تھا۔ چند بدماشوں سے بھڑ گیا تھا، آنکھ بچ گئی، ورنہ آج کانا ہوتا۔ پیشانی سے کن پٹی کی طرف آتا نشان تھا جو رشید کو تیز دھار چاقو سے لگا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی یہی نظر اس نشان کی طرف اٹھتی۔ سالوں بعد یہ نظر اس سوگوار عورت نوری کے پیٹ پر پڑے، نیم مردہ بوڑھے پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ رشید، وہ بڑبڑائی، گمسم نہ جاننے کی کیفیت کے لیے کھڑی رہی۔ رشید نے داڑھی رکھ لی تھی، بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا، لاغر اور بوڑھا۔ رشید پھر سے بڑبڑائی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کیا کرے اس کا۔ وہ وہاں اماں کے ساتھ آئی تھی۔ ماں آنکھ کے موتیے کا آپریشن کروانے آئی تھی۔ وہ سب جاوید کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ ہی نوری کے گھر آئے تھے۔ نوری ہی ملنے چلی جاتی تھی۔ اماں بھائی کے ساتھ گاؤں سے سیدھی ہسپتال آئی تھی اور نوری اپنے گھر سے اماں کے پاس آ گئی۔ نوری 2 قدم چلی رک جاتی، زخم کا نشان اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ بیچاری خود بھی کم ہی حواسوں میں رہتی تھی، یاد ہی نہ کر سکی۔ رشید، کون رشید؟ رشید بھائی، گم گفتہ ہو اس کے مالک۔ نوری نے چیخ ماری۔ یہ چیخ اس کے اندر کے سناٹے کو چیر کر نکلی۔ کوریڈور میں موجود سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ میرا بچہ، رشید بھائی۔ اس نے ایک اور دہائی دی، جی چاہا کہ دیواریں گر جائیں اور وہ رشید تک جا پہنچے۔ اس کا بھائی چند ضروری چیزیں لینے میڈیکل سٹور گیا تھا۔ اماں کا آپریشن ہو رہا تھا۔ وہ اس طرف کو بھاگی جس طرف رشید کو لے جایا جا رہا تھا۔ وہ باولی ہو کر بھاگی، سر کی چادر گلے میں جوڑنے لگی۔ رشید بھائی، پاگل تھی نوری، بھاگتے ہوئے آوازیں دے رہی تھی جیسے وہ چھپا بیٹھا ہو خود سے۔ رشید بھائی کہاں ہوں؟ وارڈ اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ اسی وارڈ کے قریب سے گزر کر آئی تھی۔ مجھے رشید بھائی کے پاس جانا ہے۔ اس نے قریب سے گزرتی ایک نرس کا بازو ہلا ڈالا۔ وہاں کاؤنٹر پر معلوم کرو، نرس بگڑ کر بولی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف بھاگی۔ رشید، انہیں کیا معلوم؟ کون رشید؟
وہ مریض نامعلوم تھا۔ بیڈ نمبر کے ساتھ نام اس کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کے زخم کا بتانے لگی، پھر بھاگ بھاگ کر ایک ایک وارڈ دیکھنے لگی، ایک ایک بیڈ کے پاس جاتا۔ تیسرے وارڈ کی دوسری کی تار کے آخری بیڈ پر اسے رشید جان نظر آ گئے۔ رشید بھائی، وہ چلائی اور اس کے وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھیں، میں نوری، میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ وہ کیسا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ رشید بھائی، میرا بچہ، میرا بیٹا۔ اندھا بھی رشید کی حالت دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ اٹھ کر بیٹھنے یا بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ رشید بھائی چلا رہی تھی۔ ایک مریض کی رشتہ دار نرس کو بلا لائی۔ وارڈ میں موجود سبھی مریض اور عورتیں اسے دیکھ رہے تھے۔ نرس آئی۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کون ہو تم اس کی؟ آخری سانسیں؟ نوری نے ذرا غور سے رشید کو دیکھا۔ یہ کیسے آخری سانسیں لے سکتا ہے؟ اس کے پاس تو میرا بیٹا ہے، یہ کیسے؟ میں ان کی بہن ہوں، یہی رہنے دیں مجھے، طریقے سے رہو، اور لوگ بھی ہیں یہاں۔ نرس منہ بنا کر چلی گئی۔ نوری کھڑی رونے لگی۔ کیا یہ مر رہا ہے؟ کیوں مر رہا ہے؟ کیسے مر سکتا ہے؟ نوری پور جھنجھا اٹھی، بلبلانے لگی۔ وارڈ میں موجود ہر شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھے جانے والی حالت لیے کھڑی تھی۔ بھائی ہے یہ میرا۔ ساتھ کے بیڈ کے مریض کی ایک عورت ٹانگیں دبا رہی تھی، گردن موڑے، ٹکٹکی باندھے نوری کو بھی دیکھ رہی تھی۔ نوری نے رندے گلے سے اسے بلا وجہ ہی بتایا۔ عورت نے افسوس لیے سر ہلا دیا۔ میرے بچے کا باپ ہے، بلا وجہ ہی بتایا۔ عورت کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ بھائی، بچے کا باپ؟ نوری بیڈ کے قریب جھک کر رشید کے منہ کے پاس ہوئی۔ رشید بھائی، سرگوشی کی ایک آنکھ وارڈ کی طرف رکھی، اکا دکا ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بہت دیر تک سرگوشیاں کرتی رہی۔ رشید بھائی، بچہ، میرا بچہ۔ اب نوری ساری دنیا ہار کر وہاں کھڑی تھی۔ ایک ایسی دنیا جو سودے کر کے اس نے بسائی تھی۔ ایک ایسی ماں جس کے بچوں نے اسے تر نوالے کھلائے تھے۔ اب ایسی عورت جب ماں بنے گی تو قیامت سے گزرے گی۔ وہ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ماں نہیں بنی تھی، وہ انہیں کھا چکنے کے کہیں بہت دیر بعد ماں بنی تھی۔ ایسی عورت پر خدا رحم کرے، ایسی عورت پر سب مل کر رحم کرے۔ نوری کا بھائی اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ناکام ہو گیا تو اکیلا ہی اماں کو لے کر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ نوری اپنے گھر واپس چلی گئی ہوگی، الٹ پلٹ سی ہو گئی تھی تو ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی، سب جانتے تھے۔ جبکہ وہ بت بنی رشید کو تکے جا رہی تھی، جیسے رشید اس کا بچہ لے کر بھاگ گیا تھا، اب ہاتھ آیا تھا۔ نوری خاک و خاک ہو کر اسے ڈھونڈتی رہی۔ اب ملا یہ رشید، اس کا بچہ لے جانے والا۔ مل گئی بدھائی نوری، منع کی میاں، ملا کچھ؟ خدا کی پناہ، یہ منحوس ماری آواز کس تہہ خانے سے پھر نکل آئی؟ نوری نے ڈر کر آنکھیں میچ لی، پسینے پسینے ہو گئی، صدیوں کی پیاسی لگنے لگی۔ کیسی رہی بدھائی؟ میری بدھائی کھا گئی۔ کیسی رہی نوری؟ در و دیوار پر اس آواز کے گھڑیال لٹک گئے، اس کے سر پر تن گئے۔ اب تو بخش دیتی گوری اسے، پر گوری نے ذرا رحم نہ کھایا۔ بت بنی نوری کے گرد گول گول نچانے لگی، تالی بجانے لگی، آنکھیں مٹکانے لگی۔ نوری تھر تھر کانپنے لگی۔ اے بی بی، ساتھ والی کے ساتھ والی عورت اس کا کندھا ہلا رہی تھی۔ بی بی کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ بی بی، یہ پانی پی لے، تھوڑی دیر کو بیٹھ جا، دیکھ کیا حالت ہو رہی ہے تیری، یہ پانی پی لے۔ نوری نے سنا ہی نہیں، اسے صرف رشید کو سننا تھا۔ رشید آنکھیں کھولنے، زبان کو حرکت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے وہاں کھڑے شام سے رات ہو گئی اور پھر رات گزرنے لگی۔ وہ کھڑی رہی، ایک ہی انداز،
ایک ہی التجا کو لیے کہ رشید اس کی طرف کب متوجہ ہوگا۔ رشید، جس کے پاس اس کا بہت کچھ تھا، وہ رشید کے ہونٹوں کی جنبش کے منتظر تھی، اس کی سانسوں کی آمد و رفت کو گن رہی تھی۔ اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر عورت نے اسے بیڈ کے پاس رکھ کے لکڑی کے بینچ پر بٹھا دیا۔ وہ اکڑو بیٹھ گئی، ایک آنکھ رشید پر، ایک آنکھ کہیں پیچھے۔ کبھی کبھی مجھے منا بہت یاد آتا ہے، ایک رات وہ کہنے لگی۔ کون منا؟ جاوید کمال کا انسان تھا، ہمارا منا۔ جاوید نے سانس لی، بدمزہ سی سانس۔ نوری جان گئی۔ تو نے اسے رشید دلال کو دے دیا نا؟ جاوید کا جی چاہا نوری کو زمین پر پٹخ دے۔ سو جا اب تو بولنے لگا ہوگا، بھاگتا دوڑتا ہوگا، ہماری بلا سے وہ کچھ بھی کرے۔ نانا دادا کی نشانیاں بیچ کر کھا جانے والا کن کن بلاؤں کی فکر کرتا۔ جاوید نے جواب نہ دیا اور سوتا بنا۔ نوری بھی سونے لگی۔ ایسی بھول چوک سے آنے والی یادوں کو وہ بڑے طریقے سے نکال باہر کرنے لگی تھی۔ اب سارے طریقے بھلائے جامد ہوئی بیٹھی تھی۔ جاوید اسے زیور دلانے لایا تھا، بندے لے کر دیے تھے۔ اٹھتے اٹھتے نوری کو کڑے پسینے آ گئی۔ سارا کے بعد کا قصہ تھا۔ وہ لاہور کے بڑے بازار میں خریداری کرنے آئے تھے۔ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں نوری، جاوید نے پیار سے جھڑکا۔ تیرے پاس ہیں تو مجھے کڑے لے کر دینا نہیں چاہتا، تو چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی بنا زیور کے گزارا کر لوں۔ ابھی بندے لے لے، کڑے پھر سہی۔ پھر کب؟ نوری چلا کر بولی۔ اگلے بے۔ جاوید نے جھٹ زبان پکڑی۔ کاروبار میں منافع ہونے دے۔ پھر وہ ہکلا گیا، گڑبڑا گیا۔ بھرے بازار میں جیسے جاوید نے اس کے تماچا دے مارا ہو۔ وہ غصے سے سرخ ہو گئی، کڑوں سے نفرت ہو گئی۔ بندے اس نے کئی مہینے پہن کر نہ دیکھے۔ پھر اس نے کڑے بھی جا کر لے لیے اور بندے بھی پہن لیے۔ پسینے اور آنسوؤں سے وہ بھیگ گئی، ایسے بیٹھی تھی جیسے سیدھی یہیں اتاری گئی ہو، عین رشید کے سرہانے، صرف بچہ لینے۔ گھر سوتا جاوید یہ سمجھا کہ وہ گاؤں اپنی اماں کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ سب غلط ہی سمجھ رہے تھے، کوئی ٹھیک نہ سمجھا کہ نوری اب اپنے اصل ٹھکانے پر تھی۔ رات کے آخری پہر رشید کے ہونٹ لرزے۔ نرس اسے کہہ گئی تھی کہ اس میں کوئی حرکت ہو تو اسے آ کر بتائے۔ ایک بار آ کر وہ چیک کر گئی تھی، لیکن بے ایمان نوری تن کر بیٹھ گئی، نرس کے پاس نہ گئی۔ اپنے بچوں کے لیے اب وہ ہر بے ایمانی کرنے کے لیے تیار تھی۔ رشید کے ہونٹ پھڑ پھڑا کر واہ ہوئے۔ نوری جھٹ قریب ہوئی، کانپتی ہوئی، ہکلاتی اور حواس گم کرتی ہوئی۔ رشید بھائی، میرا بچہ کہاں ہے؟ رشید بھائی نے اگر سن بھی لیا تو جواب نہ دے سکا، نہ آنکھیں کھول سکا۔ وہ اسی ایک جملے کی تصحیح پڑھتی رہی۔ رشید کے کان میں، رشید میں کوئی اور حرکت دیکھ کر نہ ہوئی۔ نوری نے اس کا بازو ہلانا شروع کر دیا۔ بی بی کیوں اوندی جان دے پیچھے پئی ہیں؟ عورت تڑک کر بولی۔ نوری کیوں سنتی اس کی؟ وہ کیا جانے۔ رشید جان کتنے عذابوں سے گزر رہا تھا، انگلی کی پور بھی بھاری تھی اس پر۔ بازو ہلائے جانے پر کراہنے لگا، اس کے اعضاء سکڑنے سمٹنے لگے، ہونٹ واہ ہوئے، بھویں ہلی، پیشانی پر بل آئے، کرب سے سارا جسم کرہ بن گیا۔ رشید نے کچھ کہا، جانے کیا کہا، ہر آذو سے کان بنی نوری سن نہ سکی۔ الفاظ مڑ تڑ کر نکلے۔ نوری نے اور شدت سے بازو ہلایا۔ بولو، کیا کہا؟ کچھ تو بولو، کیا ہوا تمہیں؟ کہاں ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس چھوڑا ہے اسے؟ رشید بھائی، مجھ پر رحم کرو، بتاؤ مجھے۔ میں نے تم پر ترس کھا کر دیا تھا، تم بھی ترس کھا لو مجھ پر۔ ایک بار تو ضرور ملوں گی اس سے۔ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر وہ کہتی ہی رہی۔ بہت دیر گزری۔ رشید نے دونوں آنکھیں کھولی، خون رنگ آنکھیں، پتلیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
نوری جھٹ منہ اور سامنے لے گئی، گردن گھما کر وارڈ سے باہر بنے کاؤنٹر کی طرف بھی دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی نرس اس کے سر پر آ جائے۔ رشید نے نوری کی طرف دیکھا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، دے بھی رہا ہے تو بے حد دھندلا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ نوری کی آواز ذرا بلند ہوئی۔ رشید نے جیسے ایک آخری بار دنیا دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی۔ نوری کی اپنی آنکھیں رشید کی آنکھوں کے ہم رنگ ہونے لگی۔ وہ کب سے ماتم کنا بیٹھی تھی۔ رشید کچھ بولے تو وہ بھاگ کر اپنے بچے کے ساتھ لپٹ جائے، اسے بھی کوئی خوش نصیبی ہو۔ نیلم کے بعد سے وہ سوگ منا رہی تھی، کوئی تو اس کے سوگ کو توڑے۔ رشید گہرے گہرے انجانے سانس لینے لگا، آنکھوں کی پتلیاں ڈگمگا رہی تھی، ہونٹ سیاہ تر ہوتے جا رہے تھے۔ نوری نے اس کی حالت کو دیکھا تو زور سے چلائی۔ وارڈ کے سب مریض ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نرس لمبے وارڈ کے کنارے سے آتی نظر آئی۔ میرا بچہ کہاں ہے رشید بھائی؟ آواز پہلے سے زیادہ بلند ہوئی۔ رشید کی ساکت ہوتی پتلیاں ذرا کی ذرا پھڑپھڑائی۔ نرس تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ رشید کی نظریں نوری پر ٹکی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ذرا سا بلند کیا، سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، کہاں؟ نوری ہاتھ کے اشارے پر مرتکز ہو گئی۔ الفاظ گڑبڑا کر نکلے۔ رشید کچھ بول ضرور رہا تھا، لیکن نرس اس کے سر پر آ چکی تھی۔ ان کا ماسک کس نے اتارا؟ وہ زور سے نوری پر چلائی۔ کیوں چلا رہی ہو تم؟ اس نے آکسیجن ماسک کو رشید کے منہ پر رکھا، جیسے نوری نے ہی رشید کی آنکھیں کھلنے پر اتار دیا تھا۔ نوری نے نرس کا لگایا ماسک فوراً اتار دیا۔ نکلو یہاں سے۔ نرس دنگ رہ گئی۔ اس کی حرکت پر ماسک واپس لگایا۔ نوری نے نرس کو زوردار دھکا دیا، ماسک اتارا، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مجمع لگ گیا۔ میرا بچہ کہاں ہے رشید بھائی؟ جلدی بتاؤ، اگر تو ایسے ہی مر گیا تو دوزخ میں جائے گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گی، ایک ماں تجھے معاف نہیں کرے گی، بتا دے میرا بچہ کہاں ہے؟ نرس اسے گھسیٹنے لگی، باقی سب تماشا دیکھنے لگے۔ نرس نوری کو گھسیٹ کر باہر لے جا رہی تھی۔ نوری گھسیٹتے ہوئے ہی رشید کی طرف منہ کیے چلا رہی تھی، بتا رشید، اگر تو مرا تو میں تجھے معاف۔ رشید۔ نرس کو ایک اور زوردار دھکا دیکھ کر نوری رشید کی طرف لپکی، اس کے منہ کے پاس کان لے کر گئی۔ جلدی کر، بتا۔ دونوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، دونوں جان کنی سے گزر رہے تھے، دونوں ہی مرنے والے تھے۔ نرس باہی وارڈ بوائے اور ڈاکٹر کو لینے کے لیے بھاگی۔ نوری نامی چیز اس کے بس کی نہیں تھی۔ رشید کا ہاتھ پھر ذرا بلند ہوا، اسی دیوار کی طرف جس کے بہت سی سڑکوں کے پار ہیرا منڈی تھی، اور بہت سی گلیوں کے پار جبلی کا اڈا تھا، جہاں آمین تھا۔ آمین۔ ہاں ہاں بول، میں سن رہی ہوں۔ منڈی۔ منڈی؟ نوری ہر حال سے بے حال ہو گئی۔ کس منڈی؟ سبزی منڈی؟ کس کے گھر؟ کس کے پاس؟ کوئی جاننے والا ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے نا میرا بچہ؟ رشید کی آنکھیں دنیا سے پردہ کرنے کے قریب ہوئی۔ بازار منڈی، نرس، وارڈ بوائے، ڈاکٹر بھاگ آئے۔ بازار؟ نوری اس کا بازو ہلا رہی تھی، اسے پوری جان سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وارڈ بوائے نے پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹا۔ کس بازار؟ کون سی منڈی؟ ڈاکٹر رشید کو دیکھنے لگا، ماسک پہنایا، پمپ کیا۔ نوری بازار منڈی چلا رہی تھی، وارڈ بوائے کے ہاتھوں سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلے سے چادر اتر کر گر چکی تھی۔ 2-3 عورتیں ڈرتے ڈرتے اسے قابو کرنے کے لیے قریب آئی۔ نوری خود کو چھڑواتے، ہاتھ پاؤں مارتے بے حال ہو چکی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر صرف رشید کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں دنیا سے پردہ کر چکی تھی۔ میرا بچہ، آخری چیخ مار کر وہ فرش پر گر گئی۔ رشید مر چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کا ماسک اتار چکا تھا۔ نوری بے ہوش ہو چکی تھی۔ فرش پر نوری ہاری پڑی تھی اور بیڈ پر رشید بے جان، مردہ، ایک ہر فکر سے آزاد اور ایک ہر فکر میں مبتلا۔
سفر دونوں کے شروع ہو چکے تھے۔ رشید چاند کے بارے میں جاوید سب جانتا تھا۔ ہیرا منڈی میں اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جاوید نے اتا پتہ کروایا تو جبلی کا ہی نام سامنے آیا کہ اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا چاند کو۔ گڈو بدماش کے ساتھ جا کر جاوید نے جبلی کے اڈے پر بات کی تھی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جاوید نے پیسوں کا لالچ بھی دیا، لیکن کوئی نہ مانا۔ چاند کو جانتے تھے، چاند کے امین کو نہیں جانتے تھے۔ اندرون خانہ جو کچھ معلوم کروایا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ بچہ بھوکا پیاسا رہ کر مر گیا۔ کچھ خبریں ایسی تھی کہ بچہ انہوں نے بیچ ڈالا۔ اگر بیچ دیا تھا تو ایسی جگہ بیچا تھا جہاں سے مل نہیں سکتا تھا، اور اگر مر گیا تھا تو اس نے نوری کو صاف بتا دیا کہ رشید کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں ملا۔ وہ ہر روز آ کر نوری کو یہی کہتا، پر نوری کہاں ماننے والی تھی۔ وہ منہ اندھیرے، کڑی دوپہروں میں، شاموں میں، شاہی محلے، اندرون بیرون بازاروں میں بچہ بچہ کی رٹ لگائے ہر شخص کی طرف لپکتی۔ جاوید کہتا، نوری اب بس حواسوں میں نہیں رہی۔ ذات کا کمینہ، خواص کا شیطان، جھوٹ بکتا تھا۔ ابھی تو حواسوں میں آئی تھی، ابھی انسانیت کی معراج پر آن کر کھڑی ہوئی تھی۔ کائنات کے تاج محبت کو پہن لیا تھا۔ اماں اسے زبردستی اپنے ساتھ گاؤں لے گئی۔ حاجن بھی اسے سارا وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ مانو اور گڑیا کبھی کبھار اس سے آ کر مل جاتی۔ جاوید نے دوسری فیکٹری لگا لی، مطلب دوسری شادی کر لی۔ وہ امیر سے امیر تر ہونے لگا۔ نوری 5 وقت نماز پڑھتی، تلاوت کرتی اور باقی کا وقت اپنے بچوں کو ڈھونڈتی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی، وہ پاگل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب گاؤں سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ گاؤں والے اس کی رکھوالی کرتے تھے۔ نمازوں کے اوقات میں حاجن بھی کے گھر آ جاتی، ورنہ نوری کے لیے بہت گلیاں، بڑے راستے، دھول مٹی ہونے کو، جہاں بھر کی خاک۔ بہت ہفتے گزرے، مہینے، چند سال۔ گڑیا ایک میڈم کو اپنے باپ کی کار میں بٹھا کر گاؤں لائی۔ یہ گوہر تھی جو سارا کو اس کے اصل ماں باپ سے ملوانے لائی تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں سے جاوید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب جاوید ملا تو فوراً سارا کو لے کر پاکستان آ گئی تھی۔ سارا ایک مضبوط لڑکی کی مکمل تصویر۔ وہ نوری کے سینے سے لگی، اس کی آنکھوں کو چوما۔ بے نور نوری میں کچھ نور در آیا۔ یہ اس کہانی کا انجام نہیں ہے، اس کہانی کا کوئی انجام نہیں ہے۔ جب نفس کی موت ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، جب سوال ہوگا، بس اسی وقت اس کہانی کا انجام ہوگا۔